لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، گزشتہ جب ہماری باری تھی اس وقت 5 عظیم بڑے گناہوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا، اور آج کا یہ ہمارا آخری درس بقیہ 5 بڑے گناہوں پر ہوگا۔ 10 عظیم گناہوں کا درس رکھا گیا، جس میں سے 5 گناہ ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ بار پیش کیے۔ آج کے اس درس میں بقیہ 5 بڑے گناہوں کا تذکرہ کریں گے۔ میں اور آپ دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں مجھ کو اور آپ کو بھیجا کہ نیک اعمال کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کی زندگی میں گناہوں کے راستے ہموار ہیں، قدم قدم پر گناہ انسان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، گناہوں کی کشش کی طرف انسان مائل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو محض اسی لیے بنایا تاکہ ہم لوگوں کو دیکھیں کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اچھی زندگی گزارنا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے جو اچھا عمل کرے گا اللہ رب العالمین ان کو اچھی زندگی دے گا۔ اچھی زندگی، اچھی آخرت کے لیے دنیا میں نیکیاں کرنا ہوگا اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ گناہ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، اور گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو سخت غصہ دلانے والے، اللہ رب العالمین کو غضبناک کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ بندوں کی جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کو ناراض کر سکے۔ گناہوں میں 5 عظیم گناہ جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا دل کانپ اٹھتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے گناہوں کے انجام کے بارے میں سنتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو آج معاشرے میں بالکل عام ہے، لیکن یہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ سب سے پہلا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ والدین اللہ رب العالمین کا بہت قیمتی سرمایہ، دنیا کی ساری دولت ترازو کے ایک پلڑے میں اور ماں باپ جیسی نعمت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو ماں باپ کی رحمتوں، ان کی شفقتوں اور محبتوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ جب تک تم دنیا میں زندہ ہو، اگر تمہارے سچے خیر خواہ کوئی ہے جو تمہیں اپنے سے زیادہ بڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، صرف ہمارے ماں باپ ہے۔ ماں دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کے رسول کے پاس، پوچھا اللہ کے رسول میرے سب سے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی امک، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، کیونکہ ماں تیرے حسن سلوک کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ صحابی رسول نے دوسری مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا صلی امک، تیری ماں۔ صحابی رسول نے تیسری مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ کہا صلی امک، تیری ماں۔ ماں کا یہ مقام ہے کہ کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جواب دے کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ دنیا میں، اس کائنات میں، اس روئے زمین پر تیرے اچھے اخلاق کا کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف تیری ماں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا، تو چلتے چلتے گر جاتا تھا، دوڑ کر تیری ماں تجھے گود میں اٹھاتی تھی اور اپنے سینے سے لگاتی۔ تو لوگوں کے سامان خراب کر دیتا، لوگوں کو برے بھلے بات کہتا، لوگ تجھے مارنے کے لیے تیرے گھر آتے، تجھے اپنی رحمت میں چھپا کر تیرا دفاع تیری ماں کرتی تھی۔
ایک انسان اگر یہ کہا جائے اسے کہ ایک بڑا بستہ ایک بڑا بیگ اٹھا کر کھڑے ہو جائے، کتنی دیر تک کھڑے ہو سکتا ہے؟ 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 مہینہ، 1 ہفتہ؟ ایک ماں اپنے بیٹے کا بوجھ 9 مہینے تک سنبھالتی۔ اطباء کہتے ہیں دنیا میں بہت درد ہے، دنیا کا سب سے بڑا درد یہ ہے جو عورت 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا درد ہے، اور یہ عورت سنبھالتی اور یہ ماں سنبھالتی۔ اور ہماری کیا مجال کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد اپنی اسی ماں سے بدسلوکی کریں۔ ارے اس نے تم کو اور مجھ کو وجود بخشا، ہماری ماؤں نے ہم کو پیدا کیا، اگر ہماری ماں ہمیں بچپن میں مار دیتی، اگر وہ اپنا ابورشن کرا لیتی، اگر وہ ہم کو دنیا میں لانا نہیں چاہتی تو ہم دنیا میں نہ آتے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا مقام اس کو دیا جائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کہتا ہے شاعر، جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہو، جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہو، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ ماں تیرے نام سے بڑھ کر کسی اور کا نام کیا ہوگا؟ تیرے نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا؟ تیرے پاؤں کے نیچے تیرے پاؤں کے قدموں میں جنت ہے، تیرے سر کا مقام کیا ہوگا؟ ماں باپ کی عزت کریں۔ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا، ان کو غم میں مبتلا کرے گا، وہ بڑے بڑے خیر سے محروم رہ جائے گا۔ اور جو بندہ ماں باپ کی عزت کرے گا، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ دیکھیے دنیا نے تاریخ یاد رکھے کہ اس آدمی کو جس نے اپنی ماں کی خدمت میں ایسا عظیم جو ہے اللہ کی طرف سے انعام پایا، دنیا کبھی اس کو بلا نہیں سکتی۔ اویس قرنی رحمہ اللہ، اویس قرنی، اویس قرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور یہ مکہ میں نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، جب اللہ کے نبی بنائے گئے تھے، یہ اس وقت مکہ میں نہیں تھے، اپنے ملک میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، صحابہ نے ایمان قبول کیا، نبی سے ملاقات کی، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کرے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حالت الایمان ومات علی الایمان، جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ نبی کو دیکھنا، نبی سے ملاقات کرنا ایمان کی حالت میں، یہ صحابی ہے۔ اور صحابہ کی فضیلت میں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں صحابہ کون ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اللہ کے نبی نے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی، صحابہ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے۔ اور جب مدینہ کے باہر، مکہ کے باہر اسلام پھیلنے لگا، تو یہ پھیلتے پھیلتے اس ملک تک اسلام آیا جس ملک میں اویس قرنی رہتے تھے۔ اویس قرنی ایک شخص ہے، معمولی شخص تھے، اس شہر میں رہتے تھے، اس ملک میں رہتے تھے۔ جب اسلام کی دعوت ان تک پہنچی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، مگر یہ صحابی نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی بننے کے لیے نبی سے ملاقات کرنا ضروری ہے ایمان کی حالت میں۔ نبی کے دور میں صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، نبی کے دور میں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی سے ملاقات کرنے والا صحابی کہلاتا ہے۔ اب اویس قرنی نے اسلام قبول کیا تھا، صحابی بننے کا شرط حاصل کرنے کے لیے مکہ آنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب یہ مکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور والدہ کو اس حالت میں چھوڑ کر نبی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تصور کر کے دیکھیں، ماں کہاں، محمد رسول اللہ کہاں، 100 مائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان ہماری۔ ماں کی طبیعت خراب ہے، دل گوارا نہیں کیا کہ محمد سے ملاقات کرو، ماں کی خدمت کے لیے وہیں بیٹھ گئے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد اویس قرنی کو یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے، اب ملاقات نہیں کر سکتے، ایمان لا چکے تھے۔ تو نبی کی وفات سے پہلے اویس قرنی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ اللہ کے نبی، میرا نام اویس قرنی ہے، میں فلاں ملک میں رہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کر کے صحابی کا شرف پانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں بیمار ہے، میری ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر آنا میرا دل گوارا نہیں کرتا، اللہ کے نبی میرے حق میں، میری ماں کے حق میں دعا فرمائیے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس یہ خط پہنچا، اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں تھے، اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پیشن گوئی کی کہ سنو عمر، تمہارا زمانہ آئے گا، میرے جانے کے بعد تمہارا دور آئے گا، تمہارے زمانے میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام اویس قرنی ہوگا،
وہ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, वो अवैस करनी होगा और तुम्हारे दौर में जब वो आएगा तो सहाबा से कहना कि अवैस करनी से दुआ करवाए। अवैस करनी दुआ करेगा, सहाबा पीछे खड़े होकर आमीन कहेंगे, अल्लाह सहाबा के हक में अवैस करनी की दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, कुछ सालों के बाद अवैस करनी रहमहुल्लाह हज करने के लिए मक्का आए। दौरे उमर जमाना उमर था। उमर की मुलाकात अवैस करनी से हुई। दोनों में मकाम देखिए, अवैस करनी ताबई है और उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन सहाबी है। सहाबा का मकाम सबसे ऊंचा होता है और ताबई का मकाम सहाबा के बाद होता है। लेकिन जब अवैस करनी की मुलाकात उमर बिन खत्ताब से हुई तो उमर बिन खत्ताब ने कहा, तुम अवैस करनी हो? कहा, मैं अवैस करनी हूँ। कहा, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था कि मेरे जमाने में अवैस आएगा हज के मौसम में। आज मुझसे मेरी तुमसे मुलाकात हो गई है। देखो मदीना में कहत साली का जमाना है, बारिश नहीं हो रही है काफी दिनों से। सहाबा दुआ कर रहे हैं मगर अल्लाह बारिश नहीं बरसा रहा है। अवैस करनी आज मौका है, नबी की हदीस मुझको याद आती है, आओ सहाबा की मजलिस में सबके सामने खड़े और दुआ करो। मुसल्ले पर एक ताबई खड़ा है और सारे सहाबा पीछे खड़े और अवैस करनी दुआ करते, अल्लाह ताला अवैस करनी की दुआ को कबूल करके बारिश नाज़िल करता है। क्या मंजर है, एक ताबई सामने खड़ा है और पीछे सहाबा आमीन कह रहे हैं। अरे जिनका मकाम ताबई से ज्यादा होता है वो पीछे खड़े और जिनका मकाम सहाबा से कम होता है वो ताबई सामने खड़ा है। नतीजा क्या है? मुहर्रिखीन लिखते अवैस करनी को सहाबा से बड़ा मकाम किसी ने नहीं दिलाया सिवाय उनकी वालिदा की खिदमत। ये वालिदा की खिदमत का नतीजा है कि ताबई होते हुए भी इंसान सहाबा के दरमियान सहाबा से आला पहचाना जाता है कि अल्लाह ने अवैस करने को दुनिया में इज्जत दी। माँ बाप की खिदमत कीजिए, ये एक ऐसा मौजू है अगर बोलता जाऊं तो रातें कम पड़ जाए, लेकिन हसास मौजू को पेश नजर रखते हुए अपने दिलों को झिझोड़िए, माँ बाप के एहसानात को याद करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह ताला के बाद इस उम्मत पर, इन लोगों पर अगर सबसे ज्यादा किसी का एहसान है तो इनके वालिदैन का है। अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास आई, कहा, अल्लाह के नबी मेरी माँ मुशरिका है, मेरी माँ काफिरा है, अब मैं क्या उसके साथ भी हुस्न सलूक करूं? कहा, अल्लाह के नबी ने, ऐ अस्मा, कुफ्र अपनी जगह है, कुफ्र अपनी जगह है, सिली उम्मा का वही तकुन काफिरा, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक कर अगरचे वो काफिर है। हमारी माँ बिदअती है तब भी हुस्न सलूक करना है, हमारी माँ बुरी है तब भी हुस्न सलूक करना है, हमारी माँ काफिर भी है हुस्न सलूक करना। क्यों? क्योंकि उसके एहसानात बहुत ज्यादा। एक सहाबी ने अपनी बूढ़ी वालिदा को अपने सर पे बिठाया और हज किया। दौरान हज उनकी वालिदा कई मरतबा उन पर खजाए हाजत कर देती, वो बार बार उनकी वालिदा को पानी नहलाते, उसी हज करवाते। जब हज करवाया तो अल्लाह के नबी के पास आकर पूछे, अल्लाह के रसूल, क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अपनी वालिदा को इतनी तकलीफों के साथ हज करवाया है, याद रख ले तूने उसकी एक तकलीफ का भी हक अदा नहीं किया, एक तकलीफ का। माँ बाप के एहसानात को हम कभी चुका नहीं सकते। बस ये है कि मुझको और आपको उनके साथ हुस्न सलूक करना है और अपने आप को इस बदतरीन जुर्म से बचाना है कि मैं और आप अपने वालिदैन की नाफरमानी करें। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है और अल्लाह अपने फैसले से कभी हटने वाला नहीं है। तेरे रब का ये फैसला है, अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहु, कि अल्लाह की इबादत के साथ किसी और की इबादत नहीं करना। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करना। अल्लाह कहता है तेरे रब ने फैसला कर दिया अल्लाह के साथ किसी और की इबादत नहीं की जाए। शिर्क के फौरन बाद अल्लाह ने जिस गुनाह का जिक्र किया, कहा वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है तुम्हारे वालिदैन दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, हम में से होंगे तकरीबन के वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके होंगे, दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उनके साथ डांट डपट मत करना, जोर से बात मत करना, हत्ता कि उनके सामने उफ तक भी ना करें। उफ। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं, इंसानों को तकलीफ देने के लिए सबसे छोटा लफ्ज है उफ। अल्लाह ने ये भी मना किया है
حضرت علی کہتے اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ بھی بیان کرتا، لیکن اللہ کی نظر میں تکلیف دینے والا سب سے چھوٹا لفظ اف ہے، اور والدین کے سامنے اف کرنا بھی حرام ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی، ان کے ساتھ بدتمیزی بہت برا جرم۔ ہاں اگر آپ کے والدین غلطی پر ہے، کوئی خطا کر رہے ہیں، کوئی شریعت کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں یا شریعت کے خلاف وہ حکم دے رہے ہیں، آپ کا کام ہے آپ ان کو دین سمجھائیں، پیار سے دین کی باتیں بتائیں، پیارے رسول کی حدیث بتائیں، ادب کے دائرے میں۔ اگر وہ غلط کرتے، یقیناً والدین غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی غلطی کی اصلاح اچھے طریقے سے کی جائے، کیونکہ وہ عمر میں آپ سے بڑے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں۔ عزت اور احترام کو ہمیشہ منحوس خاطر رکھا جائے۔ آج کے دور میں والدین کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، بہت سارے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی ماں کو گالی دے، کائنات کا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی ماں کو گالی دے۔ جب نبی نے حدیث سنائی صحابہ پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول بھلا کیا کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے؟ کوئی ہے جو اپنی ماں کو گالی دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے انس، جب دو لوگ لڑتے ہیں، آپس میں دو مسلمان لڑائی ہوتی ہے ان کی، تو ان میں کا ایک دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے اور یہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، در حقیقت اللہ کی نگاہ میں یہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے برا آدمی جو اپنی ماں کو گالی، کائنات میں یہ وہ بدترین جرم ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، اور ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز اٹھ کر قربانی دے کر نیند کے آپ آتے ہیں، خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز قبول نہیں اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے۔ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کروائیے۔ رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والدین راضی ہے تو اللہ راضی ہے، والدین ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ جتنی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کے سامنے، ہم نے اپنی زور سے آواز ان سے بات کی ہے، آج وقت ہے معافی مانگیے، معافی مانگیے۔ آپ کے ماں باپ تھے، آپ سے معافی کا حق رکھتے ہیں وہ، آپ معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری زندگیوں میں خیر و برکت عطا کرے گا۔ انسان کی زندگی کو برباد کرنے والا دوسرا بڑا گناہ، پہلا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا، دوسرا بڑا گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے جو انسان آج اپنے دل میں بٹھا کر بیٹھا ہے، اور یہ نظریے نے اب تک کئی لوگوں کو برباد کیا ہے، آج بھی برباد کر رہا ہے، نہ جانے اس نظریے کی وجہ سے آگے کتنی قومیں برباد ہوگی۔ اور وہ گناہ ہے انسانوں کا اللہ کی پرواہ کو چھوڑ کر یہ کہنا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں بغیر جہیز کے، بغیر جوڑے کی رقم کے، سنت کے مطابق کم لوگوں میں مسجد میں نکاح کروں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی دیکھو بیکاری ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ دین پر عمل کرو گے، لوگ آپ کو تانا ماریں گے، کیونکہ لوگ اسلام کے دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اہل باطل، بدعتی، مشرک آپ سے نفرت کریں گے جب بھی آپ سنت پر عمل کریں گے۔ لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام بولنا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے مجھ کو آپ کو۔ میں اور آپ جس دین پر چلتے اس دین کا تقاضا یہ کہ مجھ کو آپ کو اللہ کی پرواہ کرنا ہے۔ اللہ کی خاطر میں اور آپ بندوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ لوگ کیا کہیں گے اس نظریے نے کتنا نقصان پہنچایا ہے لوگوں کو۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، زندگی بھر انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، زندگی بھر نبی کا ساتھ دینے والے ابو طالب، مگر مسلمان نہیں تھے۔ موت کے قریب پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ کے چاچا ابو طالب مرض الموت میں ہیں۔ اللہ کے نبی دوڑے اپنے چاچا کے پاس، کان کے بازو بیٹھ کے اللہ کے نبی ابو طالب کے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی ابو طالب کے کان کے بازو بیٹھے ہیں، سارے لوگ بیٹھے گھر کے، حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، سامنے دو دشمنان اسلام کھڑے ہوئے ہیں جو ابو طالب کے دوست۔ اللہ کے نبی نے ابو طالب کے کان میں کہا اے ابو طالب قولوا لا الہ الا اللہ، اے ابو طالب ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اے چاچا جان، آپ نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا ہے، میں نہیں چاہتا چاچا کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ۔ چاچا ایک مرتبہ کان میں بول دو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، چاچا ایک مرتبہ گواہی دے دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
صحیح मुस्लिम की रिवायत आप उठाकर पढ़िए अबू तालिब ने क्या कहा था। जब अल्लाह के नबी ने अबू तालिब को कलमे की तलकीन की तो सामने दो दोस्त खड़े हुए थे, अबू जहल और उतबा। कहा अबू जहल ने, आए अबू तालिब, क्या मौत के डर से बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे? जिंदगी भर कुफ्र पर जिंदगी गुजारी, जिंदगी भर बाप दादा के दीन पर थे, मूर्तियों की इबादत करते थे, आज मौत के डर से इस्लाम कबूल कर लोगे? अबू तालिब ने जो जुमला कहा ना, इस जुमले ने अबू तालिब के ईमान को बर्बाद कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ताला ने अबू तालिब पर जहन्नम वाजिब कर दी, हमेशा अबू तालिब जहन्नम में रहेंगे, गर्चों को हल्का अज़ाब होगा। क्या कहा था अबू तालिब ने? कहा, ऐ मेरे भतीजे, मैं तुझ पर ईमान ले आता, ऐ मेरे भतीजे, मैं तुझ पर ईमान ले आता, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे मरने के बाद मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। मैं मर जाऊंगा, लोग कहेंगे देखो अबू तालिब मौत के डर से बाप दादा का दीन कबूल कर चुका है, लोग मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। अरे भतीजे, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में बातें करें, लोग क्या कहेंगे, मरता हूं बाप के दीन पर। इतना कहना था, रूह खब्ज कर ली गई। कुफ्र की मौत, मरने वाली जात का नाम अबू तालिब। क्या नजरिया था? मैं ईमान ले आता, मेरे भतीजे, लोग क्या कहेंगे। जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलोगे ना तो लोग बोलेंगे आपको। जब एक नौजवान बच्चा कपड़ों को टखनों के ऊपर रखकर चलेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, देखो क्या बच्चियों की तरह कपड़े टखनों के ऊपर लगाया। जब आप कुछ अच्छा काम करोगे, लोग रोकेंगे। लोगों की वजह से अल्लाह के खातिर अपने अमल को बर्बाद मत करिए। कयामत के दिन लोग काम आने वाले नहीं, अल्लाह का काम आए, अल्लाह काम आएगा, अल्लाह की मदद काम आएगी। अल्लाह को खुश करिए, अल्लाह को राजी करने वाले अमल करिए। घर से लोग नाराज होते हैं, लोगों के नाराज होने से कोई परवाह। हाँ, अगर आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज करेंगे तो फिर कयामत के दिन अल्लाह के गुस्से से कोई चीज तुमको नहीं बचा। लोग बोलते रहेंगे भाई, लोगों का काम है बोलना। अल्लाह ने ज़बानें दी, सब कोई बोलेंगे, बेवजह बोलेंगे, जानबूझकर बोलेंगे, दिन के उजाले में बोलेंगे, रात के अंधेरे में बोलेंगे, सोशल मीडिया में बोलेंगे। आज बोलेंगे, कल मुंह बंद हो जाएंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कल क़यामत के दिन अल्लाह उनके ज़बानों पर मोहर लगा देगा। क्या बोले? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 मुल्कों के बादशाह। कितने? 10 मुल्कों के बादशाह। जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में पहुंचे, अबू उबैदा बिन जर्राह को फलस्तीन फतह करने के लिए भेजा था। फलस्तीन, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फलस्तीन गए, फलस्तीन के हुक्मरानों से मुलाकात की। फलस्तीन के हुक्मरानों ने कहा कि ऐ अबू उबैदा, हम फलस्तीन बैतुल मक़दिस की चाबियां देने के लिए राजी है, मगर शर्त यह है कि आपका बादशाह उमर खुद फलस्तीन आए। उन्होंने उमर बिन खत्ताब को खत लिखा कि ऐ उमर, यहाँ के हुक्मरान चाहते हैं कि आप खुद फलस्तीन आकर उनसे चाबियां ले जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ठीक है, मैं फलस्तीन आता हूँ। अपने गुलाम असलम को लिए एक ऊंट था, मदीना से निकले फलस्तीन का सफर करने के लिए। अब मामला ये था, मदीना से फलस्तीन जाना है, बड़ा तवील सफर है। एक ऊंट है, 2 लोग हैं। अमीरुल मोमिनीन ने अपने गुलाम असलम से कहा कि असलम, कुछ देर मैं ऊपर बैठूंगा, तू नकीर पकड़कर खींचना, कुछ देर तू ऊपर बैठना, मैं नकीर पकड़कर खींचूंगा। कहा गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या कह रहे हो, आप बादशाह, आप मदीना के गवर्नर, 10 मुल्कों के रियाया के जिम्मेदार को बादशाह, आप नकीर पकड़कर खींचोगे? कहा उमर, अल्लाह से। उमर ने कहा कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं सिर्फ ऊपर बैठूंगा, ये जुल्म नहीं, ये जुल्म होगा। अमीरुल मोमिनीन ऊपर बैठते हैं, कुछ देर असलम गुलाम नकीर पकड़कर खींचता है। कुछ देर जाने के बाद, एक वक्त गुजरने के बाद अपने गुलाम को ऊपर बिठाते हैं। 10 मुल्कों का बादशाह नकीर पकड़कर खींच रहा है, गुलाम ऊपर बैठा है। कर दे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। ऐसा बादशाह दुनिया में दोबारा नहीं आ सकता जो 10 मुल्कों का बादशाह और गुलाम को ऊपर बिठाकर खुद नकीर पकड़कर खींचता हो। फलस्तीन पहुंचे। जब फलस्तीन पहुंचे तो फलस्तीन में दाखिल होते वक्त ऊंट पर बैठने की बारी गुलाम की थी और नकीर पकड़कर खींचने की बारी अमीरुल मोमिनीन की थी। गुलाम असलम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, वक्त हो चुका है, हम फलस्तीन आ चुके हैं, फलस्तीन के दरवाजे में दाखिल होने वाले हैं। गर्चे ऊंट पर बैठने की बारी मेरी है अमीरुल मोमिनीन, लेकिन अब फलस्तीन आ चुका है, आप ऊपर बैठ जाइए। कहा उमर बिन खत्ताब ने अपने गुलाम से, आज मैं ऊपर बैठ जाऊंगा, लेकिन कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह उमर से पूछे कि अपने गुलाम के साथ एक ऐसी नाइंसाफी थी तो क्या जवाब दूंगा? नहीं, तुम्हारी बारी है, तुम बैठो।
अपने गुलाम को ऊपर बिठाया, धूल में लथपथ कपड़े, फलस्तीन में दाखिल अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह की मुलाकात हुई। अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, ये क्या हाल बना के रखा है, फलस्तीन में दाखिल हो रहे हैं, वहां पीछे बड़े बड़े हुक्मरान फलस्तीन के आपसे मुलाकात करने के लिए बैठे, उनको मालूम है कि 10 मुल्कों का बादशाह उमर आ रहा है, प्यारे नबी का ससुर आ रहा है, अरे उनके दिलों में आपका डर है, उनके दिलों में आपकी इज्जत है, अगर इस हालत में वो आपको देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, उन लोगों का क्या कहना होगा जब आपको इस हालत में देखेंगे। अबू उबैदा की जब ये बात सुनी तो उमर ने कहा कि अय उमर, अय अबू उबैदा बिन जर्राह, ये बात तेरे अलावा अगर कोई कहता तो मैं उसको ऐसी सजा देता कि वो क़यामत तक के लिए इबरत बन जाता। तो उमर से ये कहता कि लोग क्या कहेंगे, अअज़्ज़नल्लाहु उमर बिल इस्लाम, अल्लाह ने उमर को इज्जत दी है तो इस्लाम की वजह से दी है, इन मेरे ओहदे की वजह से नहीं, मेरे पैदा लाने की वजह से नहीं। जा हट, अगर ये बात तेरे अलावा कोई और कहता तो मैं उसको सजा देता। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह उमर को नहीं है, अल्लाह ने उमर को इज्जत दी तो इस्लाम की वजह से दी, हम अच्छा काम करेंगे, हमारी इज्जत है कुरान की वजह से है, हमारी इज्जत है हदीसों की वजह से है, हमारी इज्जत है मस्जिदों की वजह से है, हमारी इज्जत है उलमा की वजह से है, हमारी इज्जत है इस्लाम की वजह से। अल्लाह ने ईमान वालों को इज्जत दी है, ये अल्लाह की इज्जत से कोई छीन नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करना छोड़ दो, जिस दिन आप ये परवाह करना छोड़ देंगे लोग क्या कहेंगे, यकीनन जिंदगियों में खुशियां आएंगी, आप गुनाहों से दूर हो जाएंगे। लोग क्या कहेंगे इस फिक्र ने इंसानों को कुफ्र में मुब्तला कर दिया, लोग क्या कहेंगे इस गुनाह ने इंसानों को गुनाह करने पर मजबूर कर दिया, जहेज लेने पर मजबूर कर दिया, दाढ़ी काटने पर मजबूर कर दिया, कपड़ों को टखने के नीचे लटकाने पर मजबूर कर दिया। बस यही दिल में फिक्र है भाई, दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, बस लोगों की परवाह करते करते अल्लाह की परवाह को भुला दिया। तो जरूरत इस बात की है कि इस बदतरीन नजरिए को, इस बुरी सोच को मैं और आप खत्म करें कि लोग क्या कहेंगे, बस मुझको और आपको अल्लाह और उसके दीन की परवाह करने का हुक्म दिया गया। तीसरा बदतरीन जुर्म जो हमारे माशरे में है, अगर किसी को बुरा लगे तो दिल की गहराइयों से माज़िरत, लेकिन जो हक है उसे बताना ही होगा, जो सच है वो सुनाना ही होगा। हम प्यारे नबी की उम्मती है, सच हमको सुनना, और वो है जानबूझकर बिला किसी वजह के एक मुसलमान मर्द का दाढ़ी काट लें। दाढ़ी लोगों में एक नजरिया है, ये सुन्नत है, और इसको इतना फैलाया गया ये सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। सबसे पहली खराबी, अगर कोई दाढ़ी को ये समझकर छोड़ देता है कि ये सुन्नत है, तो खुद इसने इस बात का इजहार कर दिया कि उसको सुन्नत से मोहब्बत नहीं। अगर फर्ज होती तो रखता ना, फर्ज नहीं है ना, सुन्नत है, तो इसका मतलब ये है उसके नजदीक सुन्नत की ये भी अहमियत है कि सुन्नत को लाइट ले लिया जाए। अल्लाह, सुन्नत है, चलो मान भी ले ये सुन्नत है, तो क्या आपके नजदीक सुन्नत की ये भी परवाह है कि आप उसको मामूली समझे? सुन्नत मामूली होती है। अल्लाह ताला कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलु अमालकुम, अपने अमलों को बर्बाद मत करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन आइडल और नमूना। तुम्हें प्यारे नबी का चेहरा पसंद नहीं आता, तुम्हें प्यारे नबी की सुन्नत पसंद नहीं आती, तुम इसको मामूली समझते और ये समझते हो इसका काटना सुन्नत है, गुनाह नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है दाढ़ी काटना। सुनने वाला अगर इसके अंजाम को सुने तो इंशाअल्लाह अल्लाह से मुझे दाढ़ी छोड़ लेगा अल्लाह के साथ। हिरकल के 2 गुलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हिरकल बादशाह जो कैसर किसरा का था, उसके 2 नुमाइंदे अल्लाह के नबी के पास आए जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ी क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह हिरकल ने हमको दाढ़ियां काटने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे बादशाह ने तो मुझको दाढ़ी छोड़ने का हुक्म दिया है, मेरे बादशाह ने मुझको दाढ़ी छोड़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम दाढ़ियां छोड़ो। कहा हम दाढ़ी नहीं छोड़ सकते, हमारे बादशाह की नाफरमानी होगी। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैलकुमा वैलकुमा वैलकुमा, अल्लाह ताला तुमको हलाक करे, अल्लाह तुमको हलाक करे, अल्लाह तुमको हलाक करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सेगा इस्तेमाल किया वैलकुमा, अल्लाह तुमको वैल अता करे। और वैल के बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं वैल जहन्नम की वो जगह है जिसे खुद जहन्नम अल्लाह से एक दिन में 70 मरतबा पनाह मांगती है। इतनी खतरनाक जगह जहन्नम की,
اور اللہ کے نبی داڑھی کاٹنے والے باشندوں سے کہتے اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کی رہ لگا کر. داڑھی چھوڑنا ضروری ہے. پیارے نبی کی سنت ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. داڑھی کاٹ کر پیارے نبی کا جنازہ نکال کر میں آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْفُوا اللِّحْيَ وَقَصِّرُوا الشَّوَارِبَ، مونچھیں تراشو اور داڑھیوں کو معاف کرو، کیونکہ یہودی داڑھیوں کو کاٹتے اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں. مسلمانوں کو حکم دیا گیا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تم مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، کیونکہ داڑھی رکھنا سارے انبیاء کی سنت. سارے انبیاء نے داڑھی رکھی. دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورتی اگر کسی کو اللہ نے دی تو وہ سیدنا یوسف علیہ السلام، جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورت عزیز مصر زلیخا پاگل ہو گئی، اور جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بھائی یوسف کو اللہ نے داڑھی دی. ایک نوجوان داڑھی میں خوبصورت لگتا ہے. اللہ نے کیا کہا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. پیارے نبی کی سنت ہے نا. اللہ تین چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہے، قسم ہے تین کی، زیتون کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے مکہ شہر کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا. داڑھی والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، جنت کی حوریں پیار کرتی ہے، انبیاء پیار کرتے ہیں. قیامت کے دن کیا چہرہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس جاؤ گے کہ اللہ کے نبی میری سفارش کرو میں جنت میں جاؤں؟ بھائی اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا ہے. نبی کی صفات کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے. نبی کی صفات ہر امتی کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی اپنے اہل التوحید بندوں کے لیے سفارش کریں گے. کیا چہرہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس جاؤ گے کہ اللہ کے نبی میری سفارش کرو؟ یہ چہرہ لے کر جاؤ گے کہ اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکال دیا تم. یہاں وہی بات آئے گی میں داڑھی کاٹ دوں گا، لوگ رشتہ نہیں دیں گے. دنیا کے سب سے بہترین رشتے اللہ نے داڑھی والوں کو عطا کیے. نہیں معلوم ہے؟ جا کر جائزہ کریے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، محافظ ہے، ہر چیز کا رازق، خالق، مالک، مدبر ہے. آپ اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو کتنا اچھا بنا دے گا. لیکن اگر تم یہ سوچ کر کے اپنی داڑھیوں کو کاٹو گے کہ یہ سنت ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی روایت ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیفٹ ہینڈ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا. وہ آدمی کہتا ہے میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا نبی کی سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے. کہا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا. اس آدمی نے کہا میں نہیں کھا سکتا. اللہ کے نبی رحمت للعالمین نے بدوا دے دیا. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی تیرے منہ تک کبھی نہ اٹھائے. علماء کہتے ہیں زندگی پر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی اس کے منہ تک نہیں جا سکا. یہ نبی کی بدوا کا اثر ہے سنت پر عمل نہیں کرنے کے، سنت پر عمل نہ کرنے کے. سنت کو معمولی سمجھنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے محبت کرے، اپنے چہرے کو اسلامی، ایمانی، محمدی چہرہ بنائے تاکہ قیامت کے دن کے چہرے چمکے اور اللہ کے نبی اپنی امتوں کو پہچانے. عزیز اور جوان دوست، والدین کی نافرمانی کرنا، داڑیاں کاٹنا اور یہ پرواہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تین بدترین جرم ہیں. چوتھا گناہ جو انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، دنیا سے اس کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہے، وہ بدترین گناہ ہے سود کھانا، سود کا استعمال کرنا، سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین میں اپنا جو ہے دخل اندازی دینا. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 7 گناہوں کا نبی نے ذکر کیا تھا کہ 7 ہلاک کو برباد کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. سارے گناہوں میں 7 گناہ بہت بڑے ہیں. ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان میں ایک گناہ کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تم پر سود کو حرام کر دیا ہے، اپنے آپ کو سود کی گندگی سے بچاؤ. سود کھانا بہت بڑا جرم ہے. اور سود کسے کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر آپ کسی سے کسی بھی معاملے میں کسی بھی شعبے میں لین دین کریں تو جتنا لیں گے اتنا ہی واپس دیں گے، بغیر کسی سیورٹی کے، بغیر کسی انشورنس کے، بغیر کسی ایکسٹرا چارج کے، بغیر کسی
आमदनी के जितना दिया जाए उतना ही वापस लेना है, इसी को हलाल कहा जाता है। और इसमें इंटरेस्ट आना, इसमें एक किस्म भी बढ़ जाना, ये सूद है। और ये सूद बहुत बदतरीन जुर्म है। और आज सूद का नाम कुछ और दे दिया गया, ये कहा ये फला चीज है, फला चीज है, फला चीज है। और आज सूद हर घर में तकरीबन आम है। अल्लाह हमारी हिफाजत हो। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों में सूद है। हमें अपने मामलात का जायजा लेना है। बहुत बड़ा जुर्म है जी दोस्तों, कोई मामूली बात नहीं है सूद खाना। सूद खाने वाला ऐसा है गोया कि उस शैतान ने उसको छू कर अपना भाई बना लिया। सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उस पर गवाह बनने वाले, सब पर अल्लाह की लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साहिब रसूल ने कहा, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदहु व कातिबहु। सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद के गवाह बनने वाले पर, और सूद लिखने वाले पर, और उसके तमाम मुताल्लिकीन पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत होती है। और लानत का मतलब अल्लाह की रहमतों से दूर। रसूलुल्लाह ने लानत भेजी उस बंदे पर जो सूद में अपने आप को दाखिल करता है, सूद खाता है, सूद खिलाता है और सूद की शक्लें पैदा करता है। और आज हरामकारी की बहुत शक्लें माशरे में। आज शराब हराम है। शराब को अगर कोई शरबत समझ कर पिएगा या उसके ऊपर शरबत का लोगो लगाएगा तो वो शराब हराम हलाल नहीं हो जाएगी। शराब को शरबत का नाम देने से शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह सूद को कोई और नाम देने से सूद हलाल नहीं हो जाता। और सूद की आज सबसे बदतरीन किस्म है EMI। EMI एक सूद की शक्ल। क्या है EMI का मतलब? आप फला चीज को खरीदेंगे, वो चीज 40,000 की है, आप EMI पर खरीदेंगे, लेकिन मसला ये है जब आप इसको भरेंगे तो आपको 40 से 45 बनना पड़ेगा। ये 5,000 सूद है, ये 5,000 सूद है। मजबूरी है, जल्दबाजी है, लोगों के बहाने बहुत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, शरीयत को बदलने की कोशिश ना करो, तुम उज़्र तलाश करो लेकिन शरीयत को बदलने की कोशिश ना करो। तुम्हारी मजबूरी तुम अपने पास रखो, अल्लाह के पास ऐसी मजबूरियां जायज नहीं। क्या अल्लाह ने अपने बंदों को इतना मजबूर बनाया कि वो हराम के रास्तों की तरफ निकल जाए? इतना तो अल्लाह ने मजबूर नहीं बनाया ना। फ्रिज लेना सूद पर, जरूरी है फ्रिज लेना आपको हराम तरीके से? क्या आप बगैर ठंडा पानी के मर जाएंगे? अल्लाह की नाफरमानी करके ही अपना पेट भरोगे? और आज EMI के लोग पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं। और एक नया निकला है इतना, जीरो इंटरेस्ट EMI। ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? दुनिया में कोई इतना अच्छा इंसान तो बैठा नहीं है आपको बगैर इंटरेस्ट के पैसा दिए ले जाओ। इतने अच्छे इंसान तो बैठे नहीं। आपको टेढ़ा करेंगे, बातों में फुसलाएंगे, बुलाएंगे और आखिरकार सूद में मुलव्विस करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा सूद का 1 दिरहम खाता है, 1 दिरहम, बहुत तो दूर की बात है, जो बंदा सूद का 1 दिरहम खाता है गोया कि उसने अपनी माँ के साथ जिना किया। और सूद खाना कितना बदतरीन जुर्म है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, हर गुम मिन अल्लाह, सूद खाना अल्लाह से जंग करना। सूद खाना अल्लाह से जंग करना। क्या किसी के पास इतनी ताकत है कि वो अल्लाह से लड़ सके? अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह कहता है अगर तुम सूद खाओगे तो तैयार रहो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। क्रेडिट कार्ड सूद की बदतरीन किस्म। आपके पास मैसेज आया क्रेडिट कार्ड खरीदिए, आप गए, आपने एग्रीमेंट पे साइन किया। लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं बैंक से लोन तो ले रहा हूं, बैंक इस शर्त पर मुझे लोन दे रहा है कि भाई अगर आप टाइम पे वापस कर दोगे तो 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, जीरो इंटरेस्ट अगर आप टाइम पे दोगे। और मुझे उम्मीद है कि मैं टाइम पे पैसे भर दूंगा बगैर इंटरेस्ट के, तो ये सूद कहां से हुआ? मैं साइन करूंगा। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं, अगर कोई बैंक इस जब्त के साथ लोन देती है कि भाई आप 1 लाख रुपए ले जाइए, इतना टाइम है, टाइम में आप वापस कर देंगे तो हम आपसे लोन ले लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, ये कंडीशन लगाकर अगर लोन देता है कोई, और लेने वाला बंदा ये नियत कर रहा है कि मैं वक्त पर मुझे मालूम है मैं दे सकता हूँ, मेरी ताकत है देने की, मैं दे दूंगा, लोन नहीं दूंगा, मैं अपने टाइम पर पैसे दूंगा, वो लोन नहीं होगा, वो साइन करता है। इब्न उसैमीन कहते हैं
اس عقیدے کے ساتھ بھی کہ وہ دے دے گا، اس نیت کے ساتھ بھی سائن کرنا، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو معلوم ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا، کل کے دن یہ روڈ پہ آئے گا، بھکاری بن جائے گا، اس کو معلوم ہے اس کا مستقبل کیسے ہوگا، اسے کچھ اندازہ ہے نہیں ہے نا، آنے والے حالات برے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، اب اس نے اس نیت کے ساتھ سائن کیا کہ میں وقت پر بن دوں گا، مجھے کوئی 1 روپیہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے یہ عقیدہ بنا کر سائن کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں نہیں دے سکا تو پھر میں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، سگنیچر میں دے دوں گا، لیکن اگر نہیں دے سکا تو پھر اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دے سکتے بھائی، آپ کے پاس طاقت ہوگی، نواب کی اولاد بن گیا، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں لوٹنے، یہ حرام ہے۔ سود کا 1 درہم انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مالدار تباہ و برباد ہو گئے۔ سود برکتوں کو ختم کر دیتی ہے، گھروں کی رونق کو ختم کر دیتی ہے، اور بہت سارے لوگ نکاح جیسا عظیم رشتہ سود کے پیسوں سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سود کے گھروں کی بلڈنگیں بن رہی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات یہ سود کے پیسوں پر حج ہو رہا ہے، سود کے پیسوں پر حج ہو رہا ہے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ حج کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اولاد حرام کی پڑ رہی ہے سود کے کاروبار۔ محلے میں بہت ساری عورتیں چھٹیاں ڈالتی ہیں، عورتوں میں خاص کر یہ چیز دیکھی جاتی ہے، چھٹی ڈالنا ہے، انٹرسٹ ہو رہا ہے چھٹیوں پر۔ میں نے کہا کہیں پر بھی آپ نے 1 روپیہ کی برکت لینے کی کوشش کی نا، تو کہتے نہیں مینٹیننس کرنا پڑتا، گھر گھر جانا پڑتا، اس کے ایکسٹرا چارج لگتے ہیں، گاڑی کا پیٹرول، سب بیکار بات ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش اگر آپ نہیں کر سکتے سود کے ساتھ بغیر سود کے تو مت کریے، آپ چھٹی مت ڈالیے۔ بہت سارے حلال لوگ چھٹیاں ڈالتے ہیں، ماشاء اللہ ہونی چاہیے، حلال چھٹیوں کا کاروبار ہونا چاہیے، حرام نہیں، مٹی کی چھٹی نہیں، ورنہ آپ حرام کرو گے، آپ حرام میں مر جاؤ گے۔ یہ بہت بڑے جرم ہے جس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور سود کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے۔ عزیز نوجوان دوستوں، گناہ تو انسان کی زندگی میں بہت ہے، 9 اہم گناہ اب تک ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک آخری گناہ جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے معاشرے کو خراب کر رہا ہے، بلکہ رشتوں کے خاتمے کا ایک بہت بڑا گناہ۔ آج دوست دوست میں محبت نہیں ہے، آج بھائی بھائی سے محبت نہیں کرتا، ماں بیٹے میں وہ بانڈنگ نہیں ہے، رشتوں کی بربادی۔ بہت بڑا گناہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے ایک مسلمان کا کسی مسلمان کی غیبت کرنا، ایک مسلمان کا کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں وہ بات کرنا جس کو آپ کا بھائی ناپسند کرتا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک مسلمان ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے غیر موجودگی میں، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، فلاں شخص ہے وہ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، غیبت، جس کو اس کا بھائی ناپسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں لوگوں کے سامنے وہ بولنا جس کو اپنا بھائی ناپسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بھائی پسند نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں یہ بات محفل میں بولی جائے، تو یہ کہا اللہ کے نبی نے غیبت ہے، غیبت۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو، لوگ بولتے ہیں آج کے دور میں جو ہے وہ بول رہا ہوں، جو ہے وہ بولنا یہی غیبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بتانا غیبت ہے، اور جو نہیں ہے وہ بتانا یہ الزام ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بھائی کے بارے میں وہ بات بیان کریں گے جو برائی اس کے اندر موجود ہے، برائی اس کے اندر موجود ہے، آپ بیان کرو گے تبھی غیبت ہے۔ برائی موجود نہیں ہے پھر بھی آپ جان بوجھ کر بیان کرو گے، یہ اس پر الزام ہے، بہتان ہے، دونوں گناہ، نہ غیبت جائز ہے نہ بہتان جائز ہے۔ جو ہے وہ بول رہا ہوں، سینہ تان کر جو ہے وہ بول رہا ہوں، نادان جو ہے وہ بولنا یہی بہت بڑا گناہ ہے، جو نہیں ہے وہ بولے گا وہ تو الزام ہے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جو ہے وہ بولنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نہیں بول سکتے آپ کسی مسلمان کے عیب کو کہیں آپ اچھال نہیں سکتے، آپ کتنے بڑے گنہگار اللہ جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو،
وہ عالم بمن اتقى، تمہارا رب جانتا ہے کون کتنا پانی میں ہے. آپ اس کی غیبت کرنے چلے ہو، اللہ جانتا ہے تمہارے اندر کتنے عیب ہیں. وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، کسی کی بات کو سنتا ہے، بغیر تحقیق کے اس بات کو لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، شام ہونے تک وہ بات آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، تو ایسے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایسے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج آپ صبح کرتے ہو، صبح واٹس ایپ پہ میسج آ گیا کہ فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ کچھ کر گئی، آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے یہ بات صحیح ہے. آپ نے بغیر تحقیق کے کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اس کی بات کو 10 لوگوں میں پھیلا دیا، وہ بات آگ کی طرح لوگوں میں پھیل گئی، آپ نے پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس نے بغیر تحقیق کے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا ہے، لوگوں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کیا ہے. یاد رکھیں اللہ بھی لوگوں کے عیبوں کو نکالنا جانتا ہے. اگر اللہ کسی کے عیبوں کو نکالنا شروع کر دے تو پھر خود اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے. آپ کے گھر میں اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر آپ لوگوں کی عزتوں کو اچھالیں. آپ معمولی بات سمجھتے کسی کی برائی کرنا بہت بڑا جرم ہے. صحابہ کرام رو پڑے غیبت کی جب اللہ کے نبی نے تعریف بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول ہم تو ہلاک و برباد ہو گئے. غیبت انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ غیبت کی مذمت کرتا ہے. تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اللہ کہتا ہے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے برے بات نہ کرے. وہ برا ہوگا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرے. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. تم میں کا اگر کوئی کسی کی غیبت کرے گا وہ ویسے ہی ہے جیسے وہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا. آج لوگوں کے کان بھرنے کا معاملہ بہت زیادہ ہے معاشرے میں. کسی نے کیا خوب کہا تھا، زہر اگر انسان کا سانپ زہر چھوڑ دینا ممکن ہے کہ اس زہر کا علاج دنیا میں مل جائے، لیکن اگر کوئی کان بھر دینا اس کا علاج ناممکن ہے. لوگوں کی باتوں میں نہیں آ، اچھے بھلے لوگ اچھے اچھے لوگوں کو برباد کر دیتے کان بھر کر. اور اب تو یہ میں بتاؤں لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ غیبت کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں کو ڈر نہیں، فلاں کی غیبت چل رہی ہے، فلاں کے معاملے میں زبان درازی ہو رہی ہے. حد تو یہ ہے کہ عوام تو عوام، اب تو لوگ علماء کی غیبت کرنے لگے، اہل علم انبیاء کے وارث کی غیبت کرنے لگے، پاک دامن مومن مردوں پر الزام لگانے لگے، ان کی غیبتیں کرنے لگے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، غور سے سنیں، یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یفسد النمام فی ساعۃ ما لا یفسد الساحر فی سنۃ. یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک جادوگر ایک سال میں جتنا فساد نہیں مچاتا ایک لمحے میں غیبت کرنے والا اتنا فساد مچاتا ہے. جادوگر کتنا بڑا جرم ہے. جادوگر اس کی چال، اس کا فریب، اس کا دھوکہ، اس کا شیطانی عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ ابن کثیر ایک جادوگر سال بھر میں جتنا فساد نہیں مچا سکتا ایک لمحے میں غیبت کرنے والا اتنا فساد مچا دیتا ہے. مجلس بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بھی مجلس ہو، کہیں پر بھی ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس، دوستوں کی محفل ہو، کہیں بھی ہو، محفل میں اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے آپ محفل کے ذمہ دار ہیں. آپ بغیر محفل کی اجازت کے وہ بات کسی اور کو نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے. اگر آپ نے محفل میں کسی کی بات سنی اور آپ جا کر لوگوں میں کہیں کہ فلاں صاحب بھائی آپ کے بارے میں یہ بتا رہے تھے، فلاں بھائی یہ بتا رہے تھے، فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، یہ نہیں بتا. آپ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، نہیں بتا سکتے آپ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اسٹیٹس دیکھا، بڑا پیارا لگا، اللہ جزائے خیر دے مدنی صاحب کو، اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے کہا کہ ایک راز کی بات، دو دوست ہیں، ایک دوست اپنے دوست کو راز کی بات بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک بات بتاؤ کسی کو مت بتانا. وہ بھروسہ کرتا ہے اور یہ بات اس کو بتا رہا ہے. اب وہ دوست اپنے کسی اور دوست کی بات بتا ہے، بھائی ایک بات بولنا ہے لیکن کسی کو نہیں بولنا، کسی کو نہیں بولنا، راز کی بات ہے. وہ اس کو راز بتاتا ہے. پھر وہ دوست اپنے دوست کے پاس آتا ہے اور ایک بات ہے کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا. سارا معاشرہ اس بات کو جانتا ہے. یہ راز ہے
یہ راز کی دھجیاں اڑانا ہے، یہ راز کی دھجیاں اڑانا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ لوگوں کی غیبتیں ہیں، یہ زبانوں کو دراز کرنا ہے، اتنا بڑا جرم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ فتنہ مچانا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، جیسا میں نے کہا مجلس بیٹھی ہے، اگر آپ مجلس میں موجود ہیں، مجلس کی باتیں سن رہے ہیں تو بغیر اجازت کے مجلس سے آپ کو بات نہیں بتائیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں مجلس سے دور بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، بازو کچھ لوگ دو لوگ بات کر رہے ہیں، نماز میں سن رہا ہے، وہ یہ احساس دلاتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن کر کے آ رہا ہوں دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کی باتیں سنا، نماز پڑھ اور جا کر لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ وہ دو لوگ جو بات کر رہے تھے انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ اس بندے کو یہ بات کیسے معلوم ہے، اور ان کا گمان تک بھی نہیں گیا کہ نماز پڑھنے والا بول سکتا ہے۔ یہ جبل خوری ہے، لا تدخل الجنت قطار، جبل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یقین مانیے غیبت جبل خوری سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے اور اس سے رشتے برباد ہوئے، کئی طلاق ہوئے، کئی خلا ہوئے، کئی دوست پچھڑ گئے، کئی رشتے ختم ہوئے ان غیبتوں کی وجہ سے، ان جبل خوریوں کی وجہ سے۔ اپنی زبانوں کو لگام دیجیے، یہ زبان کی وجہ سے انسان بہت بڑا خسارہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے زبانوں کی حفاظت کرو۔ من یضمن لما بین لحیہ وما بین رجلیہ یضمنہ الجنہ، تم مجھ کو دو جبڑوں کے درمیان شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ہم نے سنا بہت سارے گناہ ہیں، گناہوں میں گناہ ہے قرض۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے قرض کے۔ اگر کوئی کسی کا قرض باقی رکھ کر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اس کے قرض کو معاف نہیں کرے گا، جب تک اس کے گھر والے اس کا قرض ادا نہ کر دیں اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کسی امام نے، کسی سلف نے کیا خوب کہا تھا، قرض ایک ایسا گناہ ہے جو اگر کوئی انسان باقی رکھ کے مر جائے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو شہید کے سارے گناہ معاف ہے، وہ شہید بھی ہو جائے تو اللہ اس کو گناہ معاف کر دے گا مگر قرض معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کے گھر والے اس کا حق ادا نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرض کی عظمت بتاتے ہیں، کہتے ہیں امام قرض کا پھر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، آپ قرض باقی رکھ کے مر گئے، ممکن ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کا قرض ادا کر کے چلے جائیں، آپ کے قرض کے بوجھ کو آپ سے اتار دیں، لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کر کے چلے جاؤ تو اس کو کون مٹائے گا؟ آپ نے کسی کی کان پھاڑ دی، کسی کے رشتوں میں خرابی ڈال دی، آپ مر گئے، اب اس کو کون دور کرے گا؟ اب اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے اور آپ تو آنے والے ہیں۔ قرض کا مسئلہ پھر بھی حل ہو سکتا ہے مگر غیبتوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب جوئی کرنے والے، راز ٹٹولنے والے، لوگوں کی غیبتیں کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید کی دھمکی دے رہا ہے، لہذا اس بدترین جرم سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ 5 حسین گناہوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہم سے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں بہت ساری خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تو رحمان ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہے نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔